أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم. اور تمہارے لیے آدھا ہے اس میں سے کہ جو تمہاری بیویاں چھوڑیں اگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے کہ جو وہ چھوڑ جائیں، اس وصیت کے بعد کہ جو وہ وصیت کریں یا قرض کے بعد. اور ان کے لیے چوتھائی ہے اس میں سے کہ جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے. پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے کہ جو تم نے چھوڑا وصیت کے بعد کہ جو تم وصیت کرو یا قرض کے بعد. اور اگر ایک آدمی اس کی وراثت کلالہ کے طور پر ہے یا ایک عورت کی، اور اس کا کوئی بھائی ہے یا بہن ہے، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے. پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ تیسرے حصے میں سب شریک ہوں گے. وصیت کے بعد کہ جو وصیت کی جائے یا قرض کے بعد بغیر نقصان دیے، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ جاننے والا بردبار ہے. محترم احباب، میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے وراثت میں ذوی الفروض کے حصے ہوتے ہیں، اور ذوی الفروض ایسے اقارب کو کہا جاتا ہے کہ جن کے حصے قرآن و حدیث کے اندر تناسب کے ساتھ متعین کیے گئے ہیں. یہ تناسب جو ہیں وہ 6 ذکر ہوئے ہیں. نصف یعنی آدھا، ربع چوتھائی، ثمن 8واں حصہ، ثلثان 2/3، ثلث 1/3 اور سدس 6واں حصہ. تو جن کے حصے قرآن و حدیث کے اندر اس طرح تناسب کے ساتھ ذکر ہوئے ہوں تو وہ ذوی الفروض ہیں. اس کے بعد پھر عصبات کو دیا جاتا ہے، ان کی بھی تفصیل میں گزشتہ درس میں ذکر کر چکا ہوں.
ذوی الفروز جو ہیں وہ 12 ہیں، جن میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ مردوں میں نمبر 1 باپ، نمبر 2 دادا، پردادا، سکردادا وغیرہ کوئی بھی اوپر تک ہو، نمبر 3 خاوند، اور نمبر 4 مادری بھائی۔ ان 4 میں سے باپ کے حوالہ سے گزشتہ آیت میں بات ہو چکی، دادا پردادا وغیرہ کے حوالہ سے بھی گزشتہ آیت میں بات ہو چکی۔ باقی رہ گئے 2 خاوند اور مادری بھائی۔ تو یہ جو آیت مبارکہ آج کے درس کے لیے تلاوت کی گئی ہے، اس میں ان دونوں کے متعلق بات آ رہی ہے۔ تو گویا کہ چاروں جو مرد ذوی الفروز ہیں، ان کا حصوں کا تذکرہ جو ہے وہ ان 2 آیات میں آ رہا ہے۔ 2 کا پچھلی آیت میں آ چکا، 2 کا اس میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد 8 ذوی الفروز عورتیں۔ نمبر 1 بیوی، اس کا حصہ اسی آیت مبارکہ میں ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ آج ہم نے تلاوت کی ہے۔ نمبر 2 بیٹی، نمبر 3 پوتی پڑپوتی وغیرہ کوئی بھی نیچے تک ہو۔ ان دونوں کا تذکرہ گزشتہ درس میں جو تلاوت کی گئی آیت تھی اس میں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد 3 قسم کی بہنیں ہیں، سگی بہن، پدری بہن اور مادری بہن۔ ان میں سے مادری بہن کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں آ رہا ہے۔ سگی بہن اور پدری بہن، ان کا تذکرہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 176 میں آ جائے گا۔ اس کے بعد ماں، اس کے حصوں کا تذکرہ وہ گزشتہ درس میں آ چکا، گزشتہ درس میں جو آیت تلاوت کی گئی اس میں ہو چکا۔ اس کے بعد آخری ہے دادی یا نانی۔ تو ان کے حصے جو ہیں وہ بنیادی طور پر وہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتے ہیں، البتہ کسی حد تک اشارہ جو ہے وہ گزشتہ آیت میں ان کے متعلق بھی بن جاتا ہے، کیونکہ دادی نانی جو ہے یہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ تو جس طرح ماں کے لیے سدس، تو پھر دادی نانی کے لیے بھی سدس۔ تو لیکن بنیادی طور پر دادی نانی کا حصہ جو ہے وہ احادیث پر اس کی بنیاد ہے۔ تو گویا کہ جو 8 ذوی الفروز خواتین ہیں، ان میں سے 3 کے حصوں کا تذکرہ ماں کا، بیٹی کا، پوتی کا، یہ گزشتہ آیت میں ہو چکا ہے۔ 2 کا تذکرہ وہ اس آیت مبارکہ میں آ رہا ہے، بیوی کا اور مادری بہن کا، 5 ہو گئیں۔ باقی 2 کا تذکرہ آیت نمبر 176 میں آ جائے گا، سگی بہن اور پدری بہن کا، اور 1 کا تذکرہ دادی نانی، تو وہ احادیث میں اس کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، تمہارے لیے نصف ہے اس کا کہ جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا اگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھائی ہے، مما ترکنا، اس میں سے کہ جو انہوں نے چھوڑا۔ تو گویا کہ یہ خاوند کے حصے بیان ہو گئے، اور خاوند کے حالات 2 ہی ہیں۔
اگر جو اس کی بیوی فوت ہوئی ہے، جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اس بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، بلکہ کہا کہ اِن لَمْ یَکُن لَہُنَّ وَلَد، اگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، کیونکہ بیوی کی اولاد کسی پہلے خامن سے بھی تو ہو سکتی ہے نا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر اس عورت کی، اس بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، خواہ وہ تم سے ہو یا کسی اور خامن سے، اگر وہ کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر تمہارا حصہ نصف ہوگا اس کی وراثت میں سے، اس کے ترکہ میں سے، اور اگر اس کی کوئی اولاد ہو، خواہ وہ تمہارے سے وہ اولاد ہو یا کسی اور خامن سے، تو پھر اس کا حصہ جو ہے وہ چوتھا حصہ، پھر آپ کا حصہ اس کے ترکہ میں سے چوتھا ہو جائے گا، ربع ہو جائے گا۔ تو یہ دو حالات ہیں خامن کے جن کا تذکرہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ارشاد فرمایا کہ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، اس کے متعلق میں انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے، اب یہ بیویوں کا حصہ بیان ہو رہا ہے، اور ان کے لیے یعنی تمہاری بیویوں کے لیے چوتھائی ہے مما ترکتم، اس میں سے کہ جو تم چھوڑ جاؤ۔ اور یہاں پر یہ ان کی اولاد کا نہیں کہا، یہاں تمہاری اولاد کا کہا، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ تو جس وقت بیویاں فوت ہوئی ہیں اور خامدوں کے حصے کا تذکرہ ہے، تو پھر وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ ان بیویوں کی کوئی اولاد ہے یا نہیں کسی بھی خامد سے۔ جب خامد ہوا ہے اور بیوی کے حصے کا تذکرہ ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس خامد کی کوئی اولاد ہے یا نہیں، خواہ وہ اس بیوی سے ہو یا کسی اور سے۔ تو اگر کوئی اولاد اس مرد کی نہیں ہے جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے، تو پھر بیوی کا حصہ چوتھا ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری کوئی اولاد موجود ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے پھر 8واں حصہ ہو جائے گا، مما ترکتم، اس میں سے کہ جو تم نے چھوڑا۔ تو اگر تمہاری کوئی اولاد کسی بھی بیوی سے، خواہ وہ بیوی اس وقت زندہ ہے یا پہلے وفات پا چکی ہے یا اس کو تم پہلے طلاق دے چکے ہوئے ہو، کوئی بھی بیوی جو جس کے ذریعے کوئی تمہاری اولاد ہے، تو اگر کوئی اولاد ہے تو پھر تمہاری بیویوں کو وراثت میں سے 8واں حصہ ملے گا۔ اگر اولاد کسی قسم کی تمہاری کوئی نہیں ہے تو پھر ان کو چوتھا حصہ ملے گا۔ تو بیویوں کے حالات جو ہیں وہ دو ہی ہیں، وہ دونوں ذکر ہو گئے کہ اگر میت کی اولاد کوئی نہ ہو تو پھر بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے، اور اگر میت کی اولاد ہو تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب یہ جو چوتھا حصہ یا 8واں حصہ ہے، بعض اوقات بیویاں 2 یا 3 یا 4 بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کا یہ نہیں ہوگا کہ اگر 2 بیویاں ہیں تو ایک کو بھی چوتھا حصہ دے دو، دوسری کو بھی چوتھا حصہ دے دو، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہونا لگے نا تو مثال کے طور پر 4 بیویاں ہیں زندہ موجود جس وقت آدمی فوت ہوا ہے، اور بیٹے بیٹیاں وغیرہ بھی ہیں۔ اب 4 بیویاں جو ہیں، ایک کو بھی چوتھا دے دیا، دوسری کو بھی چوتھا دے دیا، تیسری کو بھی، چوتھی کو بھی، تو وراثت تو یہیں پہ ختم ہو گئی۔ تو پھر بیٹے بیٹیوں کے لیے کیا بچے گا؟ تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ زیادہ بیویاں ہوں تو ہر ایک کے لیے الگ الگ چوتھا حصہ ہوگا یا ہر ایک کے لیے الگ الگ 8واں حصہ ہوگا۔ اچھا وہ اولاد نہ ہو تو پھر اس طرح 4 حصے، اگر اولاد ہو تو 8 حصے۔ بہرحال تو ایک ہی چوتھائی جو ہے وہ ساری بیویوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ بیوی ایک ہو تو اس کو بھی 1/4 ملنا ہے، 2 بیویاں ہیں تو ان کو بھی 1/4 ملنا ہے جو سب میں دونوں میں تقسیم ہونا ہے، 3 کو بھی 1/4 ملنا ہے، 4 کو بھی 1/4 ملنا ہے، اور اگر میت کی اولاد ہے تو پھر 8واں حصہ ہر ایک کو ملنا ہے۔ پہلی کو بھی 8واں حصہ ہر ایک کو نہیں، 8واں حصہ ہر ایک میں تقسیم ہونا ہے۔ ایک 8واں حصہ سب میں تقسیم ہوگا، خواہ وہ 1 ہے تب بھی 8واں ہی ملنا ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ملنا 1/8واں حصہ ہے،
اور وہ سب میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہاں پھر اللہ نے فرمایا کہ من بعد وصیت توصون بہا او دین، اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالہ، اگر ایک آدمی کلالہ کی حیثیت سے اس کی وراثت ہے، ام امرأۃ، یا ایک عورت کی کلالہ کی حیثیت سے وراثت ہے۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے والدین بھی زندہ نہ ہو، اولاد بھی زندہ نہ ہو، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، ایک آدمی فوت ہوا ہے یا ایک عورت فوت ہوئی ہے اور وہ ہوئے کلالہ کی حیثیت سے ہیں کہ نہ ان کا کوئی والدین ہیں نہ اولاد ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ساتھ البتہ اس کا ایک بھائی ہے، او اختن، یا ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو یہ جو بھائی یا بہن ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ اور یہ جو بھائی اور بہن یہاں پر ذکر ہوئے نا، تو یہ مادری بھائی اور مادری بہن ذکر ہوئے ہیں کہ جو آپ کے ماں شریک ہیں، باپ ان کا بھی جو ہے وہ الگ ہو، ماں کے ساتھ آپ کی شرکت ہے۔ تو جو مادری بھائی اور بہن ہے، یہ امت کا اجماع ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اخن اور اختن سے مراد سگے یا پدری بہن بھائی نہیں ہے، کیونکہ ان کا تذکرہ جو ہے سگی بہن کا، پدری بہن کا، وہ آیت نمبر 176 میں آنا ہے۔ تو یہاں پر جو تذکرہ ہے تو یہ مادری بہن بھائی کا تذکرہ ہے۔ تو مادری بھائی یہ مردوں میں سے ذوی الفروض ہے اور مادری بہن عورتوں میں سے ذوی الفروض میں سے ہے۔ تو دونوں کا حصہ یہاں پر اکٹھا ہی ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ دونوں کے حالات بالکل ایک جیسے ہیں۔ مادری بھائی ہو اکیلا ہو یا مادری بہن ہو اکیلی ہو تو ملنا اس کو سدس ہی ہے۔ مادری بھائی ہوگا تب بھی سدس ملنا ہے اور مادری بہن ہوگی تب بھی سدس ملنا ہے اگر وہ اکیلا ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، لیکن اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں، مادری بھائی یا مادری بہنیں دو ہوں، خواہ وہ دونوں بھائی ہوں یا دونوں بہنیں ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، سارے بھائی ہوں ساری بہنیں ہوں، یا ملے جلے ہوں، کوئی ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، کوئی بھی صورت ہے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سارے شریک ہو جائیں گے ایک تہائی میں۔ تو پھر سب کو ایک تہائی ملنا ہے۔ اگر دو یا دو سے زیادہ مادری بہن بھائی ہیں تو سب کو ایک تہائی ملنا ہے اور وہ ایک تہائی سب میں تقسیم ہو جائے گا۔ جس وقت بیٹوں اور بیٹیوں کا تذکرہ آیا تھا نا، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اصول ذکر کیا تھا کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ ہر لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر، مذکر کا حصہ دو مؤنث کے برابر۔ لیکن یہ والا معاملہ جو ہے یہ مادری بہن بھائیوں میں نہیں ہے۔ مادری بہن بھائی جو ہے نا، اگر دو یا دو سے زیادہ ہیں، خواہ وہ سارے بھائی ہیں خواہ وہ ساری بہنیں ہیں، ان کو ملنا ہے ایک تہائی، اور وہ ایک تہائی جو ہے جو تیسرا حصہ ہے وہ سب میں برابر برابر تقسیم ہونا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جو مرد ہیں جو بھائی ہیں ان کو دگنا دیا جائے اور بہنوں کو ان کی نسبت آدھا دیا جائے، ایسا نہیں ہونا، بلکہ سب کو برابر برابر دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں بھی ایک دفعہ یہ بات آئی کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اور اس آیت مبارکہ میں 3 دفعہ یہ بات آئی۔ ایک دفعہ یوں آیا کہ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، دوسری دفعہ آیا من بعد وصیت توصون بہا او دین، تیسری دفعہ آیا من بعد وصیت یوصی بہا او دین۔ تو کل 4 دفعہ یہ چیز آ چکی ہے۔ گزشتہ درس میں مضمون کی ویسے طوالت تھی، اس لیے بھی اس بات کے اوپر میں نے بات نہیں کی، اور اس وجہ سے بھی بات گزشتہ درس میں نہیں کی کہ گزشتہ درس میں یہ چیز آئی تھی صرف ایک دفعہ اور یہاں پر آئی ہے اب یہ 3 دفعہ، تو اس لیے میرا خیال تھا کہ اسی درس میں اس کو بیان کیا جائے۔ تو 4 دفعہ اللہ رب العزت نے وصیت اور قرض کا تذکرہ کیا ہے،
اور چاروں دفعہ اللہ رب العزت نے وصیت کا ذکر پہلے کیا ہے، قرض کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف میں نے جس وقت گزشتہ درس میں ترتیب بتلائی تھی تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا خرچ وغیرہ نکالنے کے بعد قرضوں کی ادائیگی، اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے تو اس کے تہائی حصے میں سے وصیتیں نافذ ہوں گی۔ تو میں نے قرضوں کا ذکر پہلے کیا اور وصیتوں کا ذکر بعد میں کیا، جبکہ یہاں پر تو اللہ رب العزت ایک دفعہ بھی نہیں بلکہ چار دفعہ وصیت کا ذکر پہلے کر رہے ہیں، قرض کا ذکر بعد میں کر رہے ہیں۔ تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پھر وصیتوں کا نفاذ وہ پہلے ہوگا اور قرضوں کی ادائیگی بعد میں ہوگی۔ قرآن حکیم ہی کو اگر دیکھا جائے تو پھر تو یہی ترتیب لگتی ہے، لیکن قرآن حکیم کی تفسیر ہے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور آپ کا عمل۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرضوں کی ادائیگی پہلے کروائی ہے اور وصیتوں کا نفاذ بعد میں کروایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر تفسیر کر کے واضح کر دیا کہ قرضوں کی ادائیگی پہلے ہے اور وصیتوں کا نفاذ بعد میں ہے۔ قرآن حکیم میں صرف ذکر پہلے ہے نا وصیت کا، قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ وصیتوں کا نفاذ بھی پہلے ہی ہوگا۔ تو ضروری نہیں کہ جس کا ذکر پہلے ہو تو اس کا نفاذ بھی پہلے ہی ہونا ہے، اور جس کا ذکر بعد میں ہے تو اس کا نفاذ بھی بعد میں ہونا ہے، ایسا لازم کوئی نہیں ہوتا۔ یا تو قرآن نے واضح یہ کہا ہوتا نا کہ وصیتیں پہلے نافذ ہوں گی اور پھر قرضے ادا ہوں گے، تو پھر تو یہی چیز ہوتی، لیکن قرآن حکیم نے صرف دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور ذکر میں ترتیب جو ہے وہ یہ رکھی ہے کہ وصیت کو پہلے رکھا ہے اور قرض کو بعد میں رکھا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عملی ثبوت جو ہے وہ اس چیز کا دے دیا کہ قرض پہلے ہیں اور وصیتیں بعد میں ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کو ساتھ مد نظر رکھتے ہوئے فتویٰ اسی پر ہو گیا کہ قرض پہلے ہیں اور وصیتیں بعد میں ہیں۔ لیکن سوال پھر بھی ایک جو ہے وہ باقی رہتا ہے کہ اگر وصیتیں بعد میں ہیں، قرضے پہلے ہیں، تو پھر قرآن حکیم میں بھی تو یہ ترتیب ذکر ہو سکتی تھی نا۔ قرآن حکیم نے ایک ہی چیز کو جب 4 دفعہ ذکر کیا ہے اور چاروں دفعہ ترتیب اس سے الٹ رکھی ہے، وصیت کو پہلے ذکر کیا ہے، قرض کو بعد کیا ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی حکمت تو اس میں بھی ہونی چاہیے نا کہ آخر اللہ اس کو پہلے کیوں ذکر کر رہے ہیں بار بار، حالانکہ یہ ہے بعد میں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرض کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، اس میں مطالبہ کرنے والا قرض خواہ موجود ہے، اور قرض خواہ جو مطالبہ کرنے والا ہے نا وہ اس کے اوپر سختی بھی کر سکتا ہے، وہ اس کے اوپر عدالت وغیرہ میں جا کے تب بھی جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کے بھی اپنا حق لے سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہے، لوگوں کو بیچ میں ڈال سکتا ہے، پرے پنچایت میں معاملہ لے جا سکتا ہے۔ پنجابی میں ایک بات کہتے ہیں نا کہ سنگی تے نو رکھ کے نکلوانا، تو جڑا قرض خواہ ہے تے وہ تے اپنا قرض سنگی تے نو رکھ کے بھی نکلوا لے گا۔ لیکن جو ہوتی ہے نا وصیت، تو وصیت اگر آپ کے والد نے جاتے ہوئے فوت ہوتے ہوئے کسی کے حق میں وصیت کی اور آپ اس کو بتائیں تک بھی نہ تو اس کو کیا پتہ چلنا ہے۔ تو وصیت کے اندر یہ لازم کوئی نہیں ہوتا کہ جس کے حق میں وصیت کی گئی ہو اس بیچارے کو پتہ بھی ہو یا نہ پتہ ہو، اور وہ وصیت جس کے حق میں کی گئی ہے اس نے کوئی دیا ہوا تو نہیں تھا نا قرض وغیرہ، تو وہ اتنی سختی جبر نہیں کر سکتا کہ مجھے ضرور جو ہے وہ دو۔ قرض خواہ جو ہے وہ جبر کر سکتا ہے، وہ سختی کر سکتا ہے۔ وصیت جس کے حق میں ہوئی ہو اس کو تو اکثر اوقات آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا، نہیں تو شاید پتہ بھی کوئی نہ ہو۔ تو چونکہ وصیت جو ہے اس کے اندر ڈنڈی زیادہ ماری جا سکتی ہے، قرضوں کے اندر ڈنڈی کوئی نہیں ماری جا سکتی زیادہ۔ قرضہ جو قرض خواہ ہے وہ خود کوئی بھول گیا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن جن جن قرض خواہوں کو یاد ہوگا تو وہ تو قرضے وصول کرنے آ جائیں گے۔ تو قرضوں میں ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی، وصیت میں ڈنڈی ماری جا سکتی ہے۔ تو
تو اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو ذکر کرنے کے لیے کہ بھئی جس طرح قرضوں کی ادائیگی اہم ہے اسی طرح یہ وصیت بڑی زیادہ اہم ہے، اس کو بھی نافذ کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کا ذکر پہلے کر دیا تاکہ اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے، اس کو معمولی نہ لیا جائے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کسی کا نقصان کیے بغیر یہ حصے تقسیم کیے جائیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وصیت ہے۔ اب یہاں پر جو حصے تقسیم کرنے کی بات ہوئی تو ذوی الفروض میں سے مردوں میں سے 4 کے حصوں کا تذکرہ ہو چکا، عورتوں میں سے 8 عورتیں ہیں ذوی الفروض، جن میں سے 5 کا تذکرہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ باقی رہ گئی سگی بہن، تو اس کا مختصر جو ہے وہ اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ سارے ذوی الفروض جو ہے وہ پورے ہو جائیں۔ سگی بہن اور پدری بہن اور دادی، تو سگی بہن جو ہوتی ہے اس کے 5 احوال ہوتے ہیں۔ اکیلی ہو اگر تو اس کو نصف ملتا ہے، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 کے اندر وہ ساری شریک ہوتی ہیں، اور اگر ساتھ سگا بھائی ہو تو سگے بھائی کے ساتھ مل کر سگی بہن عصبہ بن جاتی ہے۔ یہ 3 حال ہو گئے۔ چوتھا حال یہ کہ اگر میت کی بیٹی پوتی وغیرہ کوئی موجود ہو تو اس کی موجودگی میں بھی سگی بہن جو ہے وہ عصبہ بن جاتی ہے۔ اور 5واں حال یہ کہ اگر میت کا کوئی بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ کوئی نیچے تک موجود ہے، یا باپ دادا پردادا وغیرہ کوئی اوپر تک موجود ہے، تو سگی بہن محروم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سگی بہن کے احوال ہو گئے۔ پدری بہن جو ہے اس کے 7 احوال ہوتے ہیں۔ پہلا وہی کہ اکیلی ہو تو نصف، دوسرا بھی اسی طرح کہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3، تیسرا بھی اسی طرح کہ 7 پدری بھائی ہو تو وہ پدری بہن اس کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے گی۔ یہ سارے حالات اسی طرح ہو گئے۔ چوتھی چیز، اگر میت کی ساتھ بیٹی پوتی پڑپوتی وغیرہ موجود ہے تو یہ پھر بھی عصبہ بن جائے گی، یہ بھی اسی طرح کا حال ہو گیا۔ 5ویں چیز یہ کہ پدری بہن اور سگی بہن ان سب کا مجموعی طور پر ہوتا ہے 2/3۔ تو اگر ساتھ ایک سگی بہن آ جائے ایک پدری بہن آ جائے تو جس طرح بیٹی اور پوتی کے متعلق میں نے واضح کیا تھا کہ 2/3 میں سے سگی بہن کا حصہ جو ہے اب یہاں پر زیادہ اولیت رکھتا ہے، نصف اس کو دینا ہے، اور 2/3 کو پورا کرنے کے لیے جو پدری بہن ہے اس کو 6واں حصہ دیا جائے گا۔ نصف اور 6واں حصہ جب ملا لیا جائے نا، ان کو جمع کر لیا جائے تو یہ 2/3 بن جاتا ہوتا ہے۔ اور اگر سگی بہنیں ہی 2 یا 2 سے زیادہ آ جائیں تو پھر وہ 2/3 سارا وہ لے جائیں گی، تو پھر پدری بہن کے لیے کوئی نہیں رہے گا۔ اور 7واں حال یہ کہ اگر میت کا بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ کوئی نیچے تک موجود ہو، یا میت کے باپ دادا پردادا وغیرہ کوئی اوپر تک موجود ہو، یا میت کا سگا بھائی موجود ہو، تو ان ساری صورتوں میں پدری بہن جو ہے وہ محروم ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، مادری بہن بھائیوں کے یہاں پر حالات ہم نے ابھی پڑھے ہیں کہ مادری بہن بھائی جو ہیں اگر وہ ایک ہی ہو کوئی مادری بھائی یا مادری بہن تو اس کو سدس ملنا ہے، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر ان کو ثلث کے اندر وہ سب شریک ہو جائیں گے برابر برابر کے۔ اور تیسرا حال کہ اگر میت کا بیٹا پوتا وغیرہ کوئی نیچے تک موجود ہو یا باپ دادا وغیرہ کوئی اوپر تک موجود ہو تو مادری بہنیں جو ہیں وہ اور مادری بھائی وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اور دادی جو ہوتی ہے، دادی یا نانی، ان کے 2 ہی حالات ہوتے ہیں۔ جب بھی ان کو ملے گا تو ملے گا سدس، 6واں حصہ، اور کئی دفعہ وہ محروم ہو جاتی ہیں۔ کس وقت محروم ہوتی ہیں؟ اگر میت کی ماں موجود ہو نا تو پھر ساری دادیاں نانیاں سب محروم ہو جاتی ہیں، پھر کسی دادی نانی کو کچھ نہیں ملتا۔ اور اگر میت کا باپ موجود ہے تو پھر نانیوں کو مل جاتا ہے، دادیاں ساری محروم ہو جاتی ہیں، دادیوں کو کچھ نہیں ملتا۔ اگر میت کا باپ موجود کوئی نہیں لیکن دادا موجود ہے تو پھر دادی جو ہے، جو دادے کی بیوی ہے، اس کو تو مل جائے گا، لیکن دادے کے جو اوپر والی ہیں پردادیاں وغیرہ شکر دادیاں وغیرہ وہ محروم ہو جائیں گی۔
اور ایک چیز یہ کہ اگر مثلا دادیاں نانیاں 2 یا 3 ہیں لیکن ایک جو ہے وہ قریبی ہے دوسری دور کی ہے، مثلا ایک دادی ہے دوسری پردادی ہے، تو پھر دادی کو ملے گا، پردادی محروم ہو جائے گی۔ تو قریبی جو ہے اس کی موجودگی میں دور والی جو ہے وہ محروم ہو جاتی ہوتی ہے، خواہ ایک طرف وہ دادی ہے دوسری طرف نانی ہو، کہ قریبی مثلا دادی ہے اور دوسری طرف دور والی وہ پڑنانی ہے، تو وہ پڑنانی بھی محروم ہو جائے گی۔ تو یہ سارے احوال جو ہیں ذوی الفروض کے 12 کے احوال وہ جو ہے وہ میں نے ذکر کر دیے۔ وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے نصیب مفروضہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے فریضۃ من اللہ بھی فرمایا، اور اب یہاں پر اللہ رب العزت وصیت من اللہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو یہ بار بار اللہ تاکید کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بڑا پختہ حق ہے کہ جتنا جتنا جس کو وراثت میں حق ملتا ہے اس کو ضرور دیا جائے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔